السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ڈیلی ون پیج کے تعلق سے پیج نمبر 6 سورہ البقرہ آیات جو ہیں 30 سے لے کر 37 تک پیش کر رہے ہیں۔ عنوان رکھا ہے آج کے درس کا خلافت آدم علیہ السلام، تو ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جاعل، جاعل کے معنی مقرر کرنے والا ہوں، عام بول چال میں بنانے والا ہوں، پیدا نہیں۔ پیدا کے لیے خالق کا لفظ آتا ہے، لہذا آپ جعل اور خلق میں فرق کو نوٹ کر لیں۔ سورہ صاد میں 71 آیت پہ جائیے تو یہی کلمات ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ انی خالق بشرا من طین، دیکھیے پیدا کرنے والا۔ پھر آپ 72 میں بھی جائیے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یعنی مطلب ہے کہ جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کرا دوں، پتلا بنا دوں اور پھر روح پھونک دوں تو پھر سجدہ ہو جائے گی۔ تو اس وقت نوٹ کر رہے ہیں خلق اور جعل معنی میں فرق ہے۔ اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں کسی شخص کو صدر بناتے ہیں، سیکرٹری بناتے ہیں تو مقرر کرتے ہیں نا۔ خلیفہ جانتے ہیں، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے خلفائے راشدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اسی کو نافذ کرنا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو احکام دیں گے آدم علیہ السلام کو اسے نافذ کرنا خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں۔ تو فرشتے گویا ہوتے ہیں قالوا اتجعل فیہا، کہ تم اس میں دیکھیں تجعل یعنی تخلق نہیں، ایسے ایک شخص کو خلیفہ مقرر کرتے ہو جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا۔ یہ سوال کیا، پھر اس کے بعد مزید کہ ہم آپ کی تعریف کی، حمد کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک لفظ نوٹ کریں تو پھر انشاءاللہ دھیرے بدھیرے بتدریج وہ وضاحت آپ کے سامنے آئے گی۔ یوں نہیں کہتے ہیں کہ نسبحک، بلکہ بحمدک، تیرے تعریف کی تسبیح۔ تو تسبیح کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ پاکیزگی، پاکی بیان کرنا، ہر عیب سے پاک۔ تو تسبیح ہم بیان کرتے ہیں، تعریف تسبیح یعنی میں صرف پاکی نہیں، پاکی کس کی؟ ہر عیب سے۔ اچھا پھر کہتے ہیں نقدس لک، جب تقدس کا مفہوم ادا کرنا ہے تو لک فرمایا، تو اس فرق کو نوٹ کریں، انشاءاللہ پھر یہ اچھی طرح ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو تقدس کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں، بے عیب، بابرکت اور پاکیزہ۔ تو بے داغ، تو دیکھیں مقامات مقدسہ بے داغ، اور اللہ کے لیے پاکی ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ تسبیح کے معنی بے عیب جی اور پاکیزہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہیں جی۔ تو یہاں پر ہم نے عبارت آپ کو بھیج دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے ایسا کیوں کر کہا کہ زمین میں یہ شخص فساد مچائے گا؟ ہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس میں دو جوابات دیے ہیں اور ہم نے نام بھی لکھ دیے ہیں اس میں۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلا دیا تھا، علموا ذالک، اور اعلان کر دیا تھا کہ خلیفہ ہم بنائیں گے اور جب وہ زمین میں جائے گا تو اس کی کارکردگی اس طرح سے ہوگی، اور نام ہم نے لکھے ہیں، ابن مسعود، ابن عباس، حسن، مجاہد لکھ دیے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، بلکہ فرشتوں نے قیاس کیا کہ فرشتے سب سے پہلے یہ مقدم ہے، اس کے بعد جنات تھے، زمین میں رہتے بستے تھے، تو جناتوں نے فساد مچایا تھا۔ یہ دو قول ہم نے پیش کر دیے، تو اسے ملحوظ رکھیے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔
اب چونکہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کرنا ہے تو خلافت کی ذمہ داری کے لیے جن چیزوں کا جاننا ہے چھوٹی بڑی وہ بتلا دی. یہاں پر بھی اشکال ہوتا ہے کہ وہ کون سے نام بتلائے، وہ کوئی مخصوص نام نہیں. خلافت جس چیز کی متقاضی ہوتی ہے. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني. دیکھیے انبئونی، اب آپ سیدھے پڑھیں گے انبئونی تو تجوید کی خلاف ورزی ہوگی. فقال انبئونی بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اب یہ قرآن کا اعجاز ہے، خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں اور پیدا کر دیا. دیکھیں نا، لہذا کچھ لوگ اس کا یہ بھی عنوان مانتے ہیں تخلیق آدم، مگر چونکہ ہمیں آپ کو فرق کروانا تھا کہ وہ شروع ہوتا ہے خلافت آدم، اور یہ جامعیت ہے قرآن کی. دیکھو خلقت کا ذکر ہی نہیں کیا، ہم نے سکھلا دیا آدم کو سارے نام، پھر پیش کر دیا یعنی جن چیزوں کے نام، دیکھو ہم ہے جمع فرشتوں پر، اور کہا کہ تم جو ہے بتاؤ مجھے، باخبر کر دو ان ناموں کو اگر تم سچے ہو. اللہ اللہ، فرشتے جو گویا ہوتے ہیں. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. فوراً بولے سبحانک، اللہ اللہ اللہ، تو پاک ہے، بے عیب ہے. دیکھیں ہمیں علم نہیں مگر سوائے جو تو نے ہمیں سکھایا. انت العلیم، دیکھیں دو صفتیں حکیم، تو خوب جاننے والا ہے، ہم نہیں. اپنے علم کی بے بسی اور حکمت کی بنیاد پر تو نے آدم علیہ السلام کو یہ سب نام بتائے. اب آدم علیہ السلام کی طرف گویا ہوتے ہیں. قال یا آدم انبئہم، دیکھیں انبئہم جیسے انبئونی. قال یا آدم انبئہم بأسمائہم فلما انبأہم بأسمائہم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آدم چلو، قال آدم انبئہم، ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے نام بتا دیے. تو اللہ تعالیٰ گویا ہو کہ میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں آسمان و زمین کی غیب ساری چھپی چیزوں کو جانتا ہوں. اب یہ غیر ہمارے حساب سے، فرشتوں کے حساب سے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ غیب نہیں ہے نا. اور میں وہ بھی جانتا ہوں کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ جو ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو. تبدون ظاہر کرتے ہو کہ چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اب آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ. تو سارے نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، اس لیے کہ ابلیس جو ہے اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہوا. تو اب معلوم ہوا کہ ابلیس تو ان کے پاس تھا، ان کے ساتھ تھا وہاں پر. ففسق عن امر ربہ، تو اس نے انحراف کیا. کان من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا. تو یہ بھی محفوظ کر لیں کہ فرشتے ہیں اور اس کے بعد جنات اور پھر انسان. تو یہ اس جن نے جو ان کا سردار تھا انکار کیا، حسد کیا. تو پورا قصہ اس کا آپ پڑھیں گے. مگر کہ 3 مخلوقات، مطلب شیطان کو کوئی مستقل مخلوق نہ سمجھے، جناتوں میں سے. اب حکم ہوتا ہے آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اب یہاں نوٹ کر لیجئے، دیکھیے یا آدم اسکن، اکیلے، انت وزوجک الجنت، اور تیری بیوی علیحدہ، پھر دونوں کو ایک ساتھ، کلا، تو کل ایک، کلا دو، ولا تقرب ایک، ولا تقربا دو.
فتکونا ایک، فتکونا دو، چلیے ہم نے دون کہہ دیا کیونکہ ہماری مادری زبان ہے تو، اور ہم نے کہا فرشتوں سے کہ رہو آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، دیکھیں، اور دونوں اس میں سے کھاؤ کھلا، رغدن با فراغت، جتنا چاہو، حیثو جہاں سے چاہو، لیکن حیثو شئتما، البتہ اس درخت کے قریب نہیں ہونا تو تم دونوں کس میں ہو جاؤ گے، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، دیکھیں عدو ہم تعلیم کے لیے رک رہے ہیں، آپ کہیں گے کہ عدو تو ایک ہی واو ہوا، تو تھوڑا سا دبائیں اس کو، لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا، ہا کی ضمیر کہاں جائے گی، اس درخت کے تعلق سے، اور نکالا ان دونوں کو جس میں تھے، کس میں تھے، جنت میں تھے، تو ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ، متاع فائدہ اٹھانا ایک وقت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہاں تھوڑی دیر ساتھ میں دیں، فَتَلَقَّىٰ یعنی سیکھے، القاء کی اللہ نے القاء کیے، اور آدم علیہ السلام نے فتلقى حاصل کیے، آدم نے اپنے رب کی جانب سے چند کلمات، فتاب علیہ، فتاب علیہ، اس کا فاعل آدم نہیں ہے، ہاں یہ یاد رکھنا، جہاں علی کا صلہ آتا ہے تو اللہ نے توبہ قبول کی، جی، اور جہاں الی کا آتا ہے تو ہم کسی شخص نے توبہ کی، اس نقطے کو ذہن میں رکھے گا، جی، فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول کی، اور اگر یوں ہوتا کہ فتاب الیہ تو کسی شخص نے توبہ کی، اس لیے کہ اللہ نے توبہ قبول کی، اس لیے کہ وہ تواب ہے اور رحیم ہے، جب کوئی متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ اس کی قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ایک چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور ہم نے عبارت بھی نقل کی ہیں، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، کہ لوگ ضعیف روایت کی بنیاد پر غلط باتیں بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو شرک میں ملوث کرتے ہیں، خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ضعیف حدیث کی بنیاد پر جو تعلیم دی جاتی ہے اکثر مساجد میں، کیا کہتے ہیں وہ، کہ انہوں نے اپنے توبہ کے لیے وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو بولے تم کو کیسے معلوم، تو بولے جنت کے دروازے پر، وہ آپ پڑھ لیں اس عبارت کو، لیکن یہ بالکل غلط، استغفر اللہ۔ تو پھر کیا مطلب فتلقى، ہاں فتلقى، تو وہ کیا تھے کلمات، سورہ اعراف میں جائیے گا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ کلمات ہیں، دیکھ لیجیے سورہ اعراف میں آپ، جی 23 نمبر آیت کا۔ تو آج اتنا ہی، بہرحال ہم نے اس کو نام دیا خلافت آدم علیہ السلام، جائل کے معنی نوٹ کریں، خلیفہ کے معنی نوٹ کریں، اور فرشتوں کا جو اعتراض تھا اس کے بارے میں ہم نے عبارت نقل کی، اور اس سے کیا ہوتا ہے، انسان بری ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ توبہ کا طریقہ آدم حوا علیہ السلام کا، اس کے لیے بھی ہم نے جو ہے عبارت نقل کی۔ تو اس طریقے سے آپ کا ساتھ رہے گا، ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور ہمارا پیغام کیا، آپ جانتے ہیں، منہج کلام پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا، دوسروں کو اس کی تعلیم دینا، اور اس کے معنی مفہوم اور الفاظ کی تحقیق اس لیے کرتے ہیں، اگرچہ ایک عام آدمی کے لیے وہ دشوار ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کلام پاک بہت آسان ہے، اور پھر ہم ایک چیز بار بار بتلاتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کے ذہن میں رہے گا جاعل، خالق، اب اس کے بعد تیسرا بھی آئے گا جیسے فاطر، تو وہاں بھی اس فرق کو بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔